اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما اور ایم این اے بھی ہیں پرویز ملک صاحب، پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی محترمہ فوزیہ وہاب صاحبہ، متحدہ قومی موومنٹ کے سابق ناظم جناب مصطفیٰ کمال صاحب اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار اختر مینگل بھی ہمیں دبئی سے جوائن کریں گے، جو کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ بھی ہیں۔ سب سے پہلے سوال میں مصطفیٰ کمال صاحب سے کروں گی کہ پاکستان زندہ باد جو کہ ایک ہمارا نعرہ تھا، اب وہ نعرہ ہی نہیں رہا۔ ہر طرف ایک سیاسی نعرہ سنائی دیتا ہے، کوئی جی اے بھٹو کے نعرے لگاتا ہے تو کوئی متحدہ کے نعرے لگاتا ہے، کوئی اے این پی کے نعرے لگاتا ہے۔ آخر پاکستان رہ کہاں گیا مصطفیٰ؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج اس ملک میں جو سب سے زیادہ کمی ہے وہ ہے اونرشپ کی، اور پاکستان کو اون نہیں کر رہا۔ اس میں پاکستانیوں کا قصور نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 63 سالوں میں جو نظام رہا ہے ہمارا، اس نظام نے مرکز میں بہت زیادہ پاور کو سینٹرلائز کر دیا، بلکہ اور سینٹرلائز کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے بیٹھ کر ہم پورے پاکستان کی گلیوں کے فیصلے کرتے رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی رجیم رہی ہو، گورنمنٹ چاہے وہ سو کالڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو یا کوئی سربراہ ہو فوجی، وہ اگر رول کر رہا ہے۔ ہم نے پاکستان کی گلی محلوں کو امپاورمنٹ نہیں دی۔ ہم نے جو پاکستان کا تصور تھا، آج جس مناسبت سے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے کہ صوبوں کو صوبائی خود مختاری دی جائے گی، سوسائٹیز کو خود مختاری دی جائے گی، ہم نے صوبوں کو اور اس کے نیچے ڈسٹرکٹس کو ہم نے خود مختاری نہیں دی، اور ہم نے بہت زیادہ اور سینٹرلائزیشن کر دی ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کی سینس آف پارٹیسپیشن پاکستان کے لیے نہیں آئی۔ ایک ٹائم تھا کہ لوگ جو ہے وہ ہوپ رکھتے تھے، اب بہت سارے ایسے علاقے ہیں پاکستان میں، وہاں آپ جائیں گے تو لوگوں کو صدر اور وزیر اعظم کے سربراہان مملکت کے نام تک بھی نہیں پتا، لوگ اتنے بدحال ہو چکے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کچھ ہے وہ اور سینٹرلائزیشن کی وجہ سے لوگوں کی لیک آف اونرشپ رہ گئی ہے۔ یہاں پر ہم فوزیہ وہاب سے بھی تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں۔ فوزیہ صاحبہ، آپ کیا کہیں گی؟ سینس آف بلونگنگ نہیں رہا قوم میں۔ میں اس بات سے اختلاف کرتی ہوں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو آج کسی کو پرواہ نہ ہوتی کہ اس وقت ایک تو پاکستان ڈے ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آج پوری قوم جو ہے وہ ٹیلی ویژن سے چپکی ہوئی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ اس کے جو ٹیم ہے وہ اس وقت اس کی کیا کارکردگی ہے، اور جس طریقے سے جوش و ولولہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس سے تو سینس آف بلونگنگنیس تو نظر آ رہی ہے۔ سینس آف بلونگنگنیس نہیں، لیکن وہ اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل پہ تو وہ سینس آف بلونگنگ بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ وہ تو قسمت اب کے اچھی ہے۔ کہاں وہ تو جب اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل شروع ہوا تھا صوفیہ، جب آپ نے ابھی ان سے بات کر رہی تھی، یو گیو ہم لاٹ آف اسپیس اور آپ نے ان کو بولنا دیا۔ ابھی میں نے جملہ نہیں مکمل کیا، آپ فوراً بول پڑی۔ اب آپ نے کیا کہا، ذرا مجھے بتائیے۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب اسپاٹ فکسنگ کا اسکینڈل سامنے آیا تھا تو تب تو قوم کی سینس آف بلونگنگ سمجھ ہی آ رہی تھی۔ تب یہ تو واقعی ہماری شاید قسمت اچھی ہے، یہ تو قسمت میں نہیں آپ اس کا فیصلہ ڈالیں گی، قسمت اچھی ہے کہ دیکھیے، آپ نے بات کی ہے سینس آف بلونگنگنیس سے، میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے۔ اب سپاٹ فکسنگ ہوئی ہے، کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن عوام کا ایک لگن ہے، ان کا اس سے ایک تعلق ہے، تبھی تو آپ کو اس وقت سڑکیں سنسان اور ویران نظر آ رہی ہیں، اور وہ سارے کے سارے جو ہیں اپنی آس لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج ہماری جو ٹیم ہے پاکستان کی ٹیم ہے۔ یہ کسی گلے محلے کی ٹیم نہیں ہے، نہ کسی شہر کی ہے، نہ کسی ڈسٹرکٹ کی ہے، یہ پاکستان کی قومی ٹیم ہے، اور آج پوری قوم جو ہے اس ٹیم کے لیے دعا گو ہے کہ یہ ہمارے لیے عزت لے کر آئے، یہ ہمارے لیے وہ ٹرافی لے کر آئے۔ یہ ٹرافی لے کر آئے گی، اس سے کیا ملے گا؟ اس سے ظاہر ہے ہمارے وقار میں اضافہ ہوگا، ہمارے اندر عزت کا ایک سیلف اسٹیم میں اضافہ ہوگا۔ اس وجہ سے ہم دعا گو ہیں، اسی وجہ سے ہمارے اندر ایک لگن ہے کہ ہماری ٹیم جیت کر آئے، تو سینس آف بلونگنگنیس ہے، جبھی تو یہ ہو رہا ہے۔ چلے درست فرمایا آپ نے۔ فوزیہ وہاب کا کہنا ہے کہ سینس آف بلونگنگ ہے، تو وہ تو نون لیگ بھی بڑے عرصے سے آس لگائے بیٹھی ہے قوم کے لیے کہ کچھ بہتری آ جائے۔ کیا کہیں گے پرویز ملک صاحب آپ اس بات پر؟ دیکھیں، آپ نے یہ کہا، دیکھیں آج میچ ہوا، میچ میں 3 کیچز ڈراپ ہوئے، مگر اینڈ ریزلٹ جب آیا تو پوری قوم خوشیوں میں جھوم پڑی، اور آپ کے ذریعے ہم سب کو قوم کے مبارکباد بھی دیتے ہیں۔
تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ابھی ڈسکشنز ہو رہی تھی ایکچولی اس میں پرفارمنس پہ جو ہے وہ دیکھی جانی چاہیے اور اسی سے آپ اپنا ریٹ کر سکتے ہیں. یہاں میرے بھائی نے کہا کہ جی ڈیولیوشن ہونی چاہیے. ہم نے جنرل مشرف کی ڈیولیوشن دیکھی. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آپ کے ادارے خراب ہو گئے اور انہوں نے اپنی ذات کے لیے اس کو یوز کیا ان اداروں کو. آج بھی جو حکومت کی اتنی زیادہ مس گورننس کے ایشوز ہیں, جو ان کے کرپشن کی ایشوز ہیں, لیکیجز آف ریونیو کے ہیں, اگر وہ چیزیں آ جائیں, ان کی پلاننگ اچھی ہو جائے, ان کی پرفارمنس اور امپلیمنٹیشن آ جائے, تو میں سمجھتا ہوں یہی وسائل کے ساتھ آپ ریزلٹس کو بہت بہتر کر سکتے ہیں. تو پرابلی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مینجمنٹ کا ایشو ہے کہ جی آپ قوم کو ایک امید دلواتے ہیں, قوم کو بڑی امید ہوتی ہے کہ جی انہوں نے آپ کو الیکٹ کیا, اور اس کے بعد جب ان کو مہنگائی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا تو پھر ان میں نا امیدی آتی ہے, وہ سسٹم کی طرف دیکھتے ہیں. تو سسٹم کوئی بھی ہو, جب تک آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے, جب آپ اس میں محنت ایک ٹیم ورک کے ساتھ, ایک پولیٹیکل فلیور کے ساتھ چلیں گے. آپ نے کہا پارٹیز ڈیفرنٹ ہیں, ہاں ہونی بھی چاہیے, مگر یہ جو نیشنل ایشوز ہیں میں سمجھتا ہوں اس پہ نیشنل پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے, وہ چاہے خلاف ہو چاہے آپ اس کے حق میں ہو. تو ہمیں اس قسم کی ماحول کی ضرورت ہے, پولیٹیکل ماحول کی ضرورت ہے, اور پھر انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں جب آپ ایک دوسرے کی رائے کو رسپیکٹ کریں گے, اس کو دیکھیں گے, اس کی مشاورت کے ساتھ اپنی پالیسی بنائیں گے, تو وہ یہ ہوگا. اگر اس کو بھی آپ نے اپنی ذات کے لیے کرنا ہے, ہر چیز کو آپ نے اس میں کچھ مفاد دینے کی بات کرنی ہے نیشنل ایجنڈے سے ہٹ کر, تو پھر ریزلٹ ایسے ہی مکسڈ اور ڈس اپوائنٹنگ آتے ہیں. پرویز ملک صاحب, یہاں پر ہم وقفے کا وقت ہو گیا ہے, تو تھوڑا سا ہم وقفے پہ جاتے ہیں. لیکن جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے رہنماؤں سے بات چیت کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ قوم آخرکار کرکٹ کے پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئی ہے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ باقی پلیٹ فارمز پر قوم کب جمع ہوگی, لیکن اس پر ہم بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.